جنت کا تحیہ ہے، اور اسی لیے اس دنیا میں مومنین کے درمیان جو کلچر ہے وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک مومن جب دوسرے مومن سے ملتا ہے تو سلام علیکم کہتا ہے، سلام علیکم۔ ہمارا تحیہ ہے، ہمارا تحیہ پہلے کہ سلام علیکم، پھر کہیے علی مدد، پھر وعلیکم السلام مولا علی مدد، ٹھیک ہے بھئی۔ یہ روز مرہ کی ہماری تہذیبی ثقافتی باتیں ہیں، یہ بھی اگر میں ڈسکس نہیں کروں گا تو یاد رکھیے کوئی اور نہیں کرنے والا ہے۔ یہ روز مرہ کی تہذیب، ثقافت، ادب، ہمیں کیسے بولنا ہے، کیسے خطاب کرنا ہے۔ سلام علیکم کہیے یا علی مدد کہیے، علی سے وابستگی کے بغیر اللہ کی طرف سے سلامتی تھوڑی نازل ہونا۔ علی کی شہنشاہی، علی کی بادشاہی، علی اسم الہی، ہر ایک میزان پہ تولا، دوا کے ساتھ دل مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، اللہ سے جو کچھ حاصل کرنا ہو وہ مولا علی سے کہہ کے حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ دست خدا علی ہیں اور باب شہر خدا بھی علی ہے۔ دست خدا علی، عین اللہ علی ہے، ید اللہ علی ہے، جنب اللہ علی ہے، وجہ اللہ علی سے تو ایک بقدر سر سوزن بھی کوئی دور ہوا تو وہ جانے اور جہنم۔ بہت صاف، کوئی تقیہ کی بات ہے ہی نہیں، یہ تقیہ کا محل ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ہر چیز میں تقیہ کر لیجیے گا، ولایت علی کے سلسلے میں تقیہ نہ کیجیے۔ کب تک تقیہ کریں گے؟ کوئی تقیہ کا محل نہیں۔ اسلام میں توحید حق صمدی کے بعد نبوت، اور نبوت کے بعد ولایت، اور یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ جس طرح یکتائی منحصر ہے ذات احد کے لیے، عبودیت 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 خاص ہے ذات خدا کے لیے، اسی طرح نبوت منحصر ہے ذات محمد میں اور ولایت منحصر ہے ذات علی میں۔ دم لگے، دم لگے، ہر دم لگے، اور مل کر سنے اور سن کر چلے، چل کر مرے، نعرہ حیدر علی، عبودیت بندگی عبادت اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہو سکتی۔ قیام ہوگا تو اللہ کے لیے، رکوع ہوگا تو اللہ کے لیے، سجدہ ہوگا تو اللہ کے لیے، نماز ہوگی تو اللہ کے لیے، عبادت ہوگی تو اللہ کے لیے۔ کسی غیر خدا کے لیے عبادت حرام ہے، عبادت خاص ہے ذات خدا کے لیے۔ کسی بھی طرح کی عبادت کسی غیر خدا کے لیے جائز نہیں۔ جو بات ہم لوگ یہاں تہذیب کا حصہ ہے، ہماری ثقافت کا حصہ ہے، ہماری طریقت کا حصہ ہے، ہمارے مسلک کا حصہ ہے، ہمارے مذہب اور دین کا حصہ ہے، اس کی ظرافت اور نزاکت نہیں سمجھ پاتے لوگ، اس لیے الجھتے ہیں۔ ہر طرح کی عبادت صرف اور صرف خدا کے لیے ہے۔ یہ اور بات ہے کہ خدا کے کہنے کی بنا پر ہی محمد اور آل محمد کی اطاعت ہی عبادت خدا ہے۔
کیسے کریں گے اللہ کی عبادت؟ کیا مانی ہے اللہ کی عبادت کی؟ بغیر محمد کے اللہ کی عبادت ممکن ہے؟ ہم اپنے ذہن سے، اپنے تخیل سے، اپنی تخلیقی صلاحیت سے، اپنی بصیرت یا بصارت کی روشنی میں ہم اپنے تجربات، واردات اور اپنے افکار کے نتیجے میں کوئی نظام عبادت بنا سکتے ہیں خدا کے لیے؟ کوئی بدعت ہوگی۔ محمد و آل محمد بآواز بلندتر صلوات۔ ہم نے اپنے طرف سے کوئی چیز بھی بنائی وہ ہوگی کیا؟ بدعت اور حرام۔ بدعت اور حرام، خروج از دین سے خارج ہو جائے گا۔ فسق ہے یا فسق ہے یا بدعت۔ ہم اپنی طرف سے کوئی ایک چھوٹی سی چیز بھی بنام عبادت نہیں بنا سکتے کہ جی ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم اللہ کی اس طرح سے عبادت کریں گے، چاہے وہ کتنا ہی شائستہ طریقہ ہو۔ تو عبادت صرف خدا کے لیے ہے، اور وہ بھی خدا کے بتائے ہوئے طریقے سے، مگر خدا ہی نے تو بتایا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ یعنی پیروی مصطفیٰ دراصل عبادت خدا ہے۔ اگر پیغمبر کی عبادت، پیغمبر کی پیروی نہ کریں گے تو پھر یہ نماز کا نسخہ بھی کہاں سے ملے گا؟ یہ نماز پڑھتے سارے مسلمان، کس نے بتایا آپ کو نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ تشریف لائے تھے۔ بہت سے لوگوں کا عقیدہ ہے بھائی کہ اللہ تعالیٰ ایک خوبصورت جوان کی شکل رکھتا ہے اور وہ عرش سے اترتا بھی ہے اور عرش پہ چڑھتا بھی ہے۔ ایک بہت بڑے علامہ ہیں، میں انہیں عین سے نہیں الف سے علامہ لکھتا ہوں۔ ان سے پوچھا گیا، وہ ممبر پہ تشریف فرما تھے، مشہور واقعہ، ان سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ عرش سے کیسے اترتے ہیں اور کیسے عرش پر چڑھتے ہیں؟ وہ جلدی سے ممبر سے اترے اور پھر ممبر پہ چڑھ گئے، کہا جیسے میں اترا ہوں ویسے اللہ اترتے ہیں، جیسے میں بیٹھا ہوں ویسے اللہ۔ تو ایسی اسلامی تہذیب و ثقافت و فکر و دینیات سے بچنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ تشریف نہیں لائے تھے نماز سکھانے کے لیے، قیام، رکوع، سجدہ۔ کس نے سکھایا قیام، رکوع، سجدہ؟ یہ نماز سیرت مصطفیٰ کا حصہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، خمس ہو، جہاد ہو، اعتکاف ہو، نذر ہو، جہاد ہو، جتنے بھی آداب اور رسوم عبادت ہیں سب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف ابواب۔ ان کے طریقے کو اپناتے چلے جاؤ گے، اللہ کی عبادت کا حق ادا ہوتا چلا جائے گا۔ ان کے بغیر تو کچھ نہیں۔ اور جب ان کے بس میں سمجھتا ہوں کہ اب جو کچھ آدھی ادھوری باتیں کہی تھی نا، کڑوی کسیلی، وہ اب اسے نہ چھیڑے نا دوبارہ۔ اب وہ ٹھیک ہے، اتنا کافی ہے اشارہ، کہتے ہیں عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ یہ ذہین مجمع جو کچھ مجھے کہنا تھا کہہ چکا، ٹھیک ہے؟ اور جو خلا ہے بیچ میں پور کر لیجیے گا۔ اب حاصل بھی ہے کہ خود حضرات محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام انہوں نے اللہ کی بندگی اور عبادت کر کے ہمیں سکھایا کہ اللہ کی عبادت و بندگی کیسے ہوتی ہے۔ اسی لیے ان کا عمل ہے حجت۔ اب اسے ادبی تعبیر میں اگر میں کہہ دوں کہ جی ہم اللہ کی کیا بندگی کریں گے، ہم تو محمد اور آل محمد کی بندگی کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں شرک کر دیا، دیکھا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہمیں ان کی پیروی کرنی ہے، ہمیں ان کی غلامی کرنی ہے۔ ہم جب تک ان کا دامن نہیں تھامیں گے، ان کے نقش قدم پہ نہیں چلیں گے، اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں۔
مفہوم بہت واضح ہے، مفہوم بہت واضح ہے، ہمیں یقیناً ان کی پیروی کرنی ہے ہر کام میں۔ اچھا، اب وہ بالکل ہی ادھوری نہ رہ جائے بات، تو ایک دو جملے میں عرض کر کے آگے بڑھوں۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا نا کہ نظر و نیاز کی بھی بات ہوئی اور سلام کی بھی بات ہوئی، بہت سی باتیں ہو گئی، بہت سی ڈائریکٹ میتھڈ میں ہوئی اور بعض باتیں بین السطور ہیں انڈائریکٹ میتھڈ میں، اس وقت اور کرتے رہیے گا۔ میں نے کہا تھا وہ جان آخری ہیں، اس کی بارگاہ میں نظر کرنا ہو تو نظر جان نقد جان پیش۔